غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما آتيتم من ربا اور جو بھی تم دیتے ہو کوئی بھی ربا لیربوا تاکہ وہ بڑھ جائے فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں فلا یربو عند اللہ وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں وما آتیتم من زکوٰۃ اور جو بھی تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے تریدون وجہ اللہ تم چاہتے ہو اللہ کی رضا فاولئک هم المضعفون تو یہی لوگ دراصل اپنا مال بڑھانے والے ہیں زیادہ کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں صرف اتنی بات فرمائی گئی ہے کہ تم لوگ تو سود یہ سمجھتے ہوئے دیتے ہو کہ جس کو ہم یہ زائد مال دے رہے ہیں اس کی دولت میں اضافہ ہوگا، اس سے اس کا مال بڑھے گا، لیکن در حقیقت اللہ کے نزدیک سود سے دولت بڑھتی نہیں بلکہ زکوٰۃ سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ مال کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ اس آیت کے بعد پھر سورۃ البقرہ کی آیات نازل ہوئیں جن میں آتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران وغیرہ میں مزید کچھ آیات سود کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئیں۔ آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وما آتیتم من ربا اور جو بھی تم دیتے ہو ربا میں سے۔ ربا کیا ہوتا ہے؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ پیچھے آپ کو میں بار بار بول کر یہ ڈیفینیشن یاد کرا چکی ہوں۔ کل قرض ہر قرض جر نفعا جو نفع کھینچ لائے فہو ربا تو وہ ربا ہوتا ہے۔ یعنی جس قرض سے اضافی مال واپس ملے، آپ نے کسی کو اس کی ضرورت میں قرض دیا، جب واپس لیا تو زیادہ لیا، تو یہ جو زیادہ ہے ایکسٹرا ہے یہ ربا ہوتا ہے، کیونکہ ربا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھنا، اضافہ ہونا۔ تو ربا اس مال کو بھی کہتے ہیں جو کسی کو سودی قرض کے طور پر دیا جائے، اور اس سود کو بھی کہتے ہیں جو کسی قرض پر حاصل کیا جائے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی ربا تم کسی کو دیتے ہو، مثلاً آپ نے کہیں سے کچھ مال قرض کے طور پر لیا اور اس میں یہ شرط طے پائی کہ لوٹاتے ہوئے 5% زائد ادا کیا جائے گا۔ اب آپ یہ جو زائد دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ربا، یعنی اصل سے بڑھ گیا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک گلاس میں آپ پانی ڈالیے، آپ وہ پانی کسی کو دیتے ہیں، پلاتے ہیں، پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کو واپس لوٹائے، تو وہ صرف اتنا نہ لوٹائے جتنا آپ نے اس کو دیا بلکہ اس سے بڑھا کر۔ تو جتنا لیول اس کا بڑھ جائے گا وہ بڑھا ہوا لیول یا چڑھا ہوا لیول کیا ہے؟ سود ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو وہ بڑھ گیا ہے، اس کا سائز زیادہ ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ جو بھی تم ربا میں سے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں جا کے بڑھ جائے، یعنی اس کی کوانٹٹی میں اضافہ ہو جائے، فلا یربو عند اللہ وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ ہاں وما آتیتم من زکوٰۃ اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ میں سے، یعنی بطور زکوٰۃ کسی کی مدد کو جو دیتے ہو، اور وہ کیوں دیتے ہو؟ تریدون وجہ اللہ بدلہ نہیں چاہتے بلکہ اللہ کی رضا بدلے میں چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون تو اسی کے دینے والے در حقیقت مال بڑھاتے ہیں۔ گویا سود کے ذریعے مال بڑھتا نہیں، سودی کاروبار اور سودی نظام میں لوگ پنپتے نہیں، معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی، اس کے برعکس مفلسی آتی ہے۔ نظام زکوٰۃ سے معاشرے کے اندر خوشحالی آتی ہے۔ کیسے؟ اس کا ذکر میں بعد میں کروں گی۔ ابھی یہاں پر ربا کی جو ایک اور تعریف کی گئی ہے یا ایک اور معنی میں اس آیت کو لیا گیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ وہ کیا معنی ہے؟ ابن عباس اور متعدد صحابہ اور تابعین نے
اس آیت میں لفظ ربا سے مراد سود نہیں لیا، بلکہ اس سے مراد وہ ہدیہ یا تحفہ ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو یا رعایا کا کوئی شخص بادشاہ کو یا حکمران کو یا کوئی خادم اپنے مخدوم یا آقا کو اس نیت سے دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے مالک اس سے زیادہ دے گا، یعنی جس کو میں نے دیا ہے وہ مجھے بدلے میں اس سے زیادہ دے گا. یعنی ایک غریب شخص کسی امیر کو تحفہ دے رہا ہے، ہوتا ہے نا مثلا رشتہ داروں میں ہی کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، تو جب غریب غریب کو دیتا ہے تو معمولی سی چیز دیتا ہے، لیکن امیر کو دیتا ہے تو کوئی بڑی چیز دیتا ہے. کیوں بڑی دیتا ہے؟ تاکہ اس سے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ ملے. مثلا اس کی کسی خوشی کے موقع پر وہ اس کو جو بھی دے رہا ہے اس نیت سے دے رہا ہے کہ میری کسی خوشی کے موقع پر یہ مجھے کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا. یہ جو بڑھا کے واپس لانے کی نیت ہے یہ ربا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، مت احسان کرو کہ زیادہ حاصل کر سکو. اصول کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہ کرو، کسی کو تحفہ اس نیت سے مت دو، کسی کے ساتھ احسان اس ارادے سے مت کرو کہ جواباً تمہیں دنیا میں زیادہ بہتر بدلہ مل جائے گا، ایک کے دو ملیں گے. اس سے بزنس یا کاروبار مت بناؤ، تحفے کو تحفہ رہنے دو، تحفے کو کاروبار مت سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس دینے میں نیت اجر و ثواب کی نہیں ہوتی، اس دینے میں نیت محبت بڑھانے کی نہیں ہوتی، اس دینے میں نیت زیادہ مال بٹورنے کی ہوتی. عام طور پر معاشرتی تعلقات میں جو لین دین ہوتا ہے اس میں اس قسم کی نیت کی خرابیاں بہت پائی جاتی کہ تم کسی کو کچھ دیتے ہوئے یہ کبھی نہ سوچو کہ مجھے کیا ملے گا اور کون کتنا دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی نیت رکھ کے کسی کو دیتے ہیں اور جس کو دیتے ہیں وہ خود دنیا سے چلا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ خود مفلس ہو جاتا ہے، یا یہ کہ وہ آپ کو دینا بھول جاتا ہے، یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی کہ آپ کا خراب نیت سے دیا ہوا بھی گیا، وہ بھی ہاتھ سے گیا. آپ نے اپنی حیثیت استطاعت سے بڑھ کے خرچ کیا اور کس امید اور انتظار میں کہ اس سے زیادہ ملے گا مجھے، لیکن ہوا کیا؟ وہ جس سے توقع رکھی تھی زیادہ دینے کی وہ اس نے کچھ بھی نہ دیا، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایسا نقصان پہنچتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یقنطون، انسان مایوس ہونے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غم پالتا ہے، بلا وجہ اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے ایسی سوچ کے ساتھ. کیونکہ جب انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے نا، کسی انسان کی محبت میں یا اس کی ضرورت میں یا خوشی میں، تو اس سے انسان دے کر بھی لے کر بھی خوش ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں ہدیہ ہدیہ نہیں رہا، ہدیہ ایک کاروبار بن گیا، تحفہ تحفہ نہیں رہا. تحفے کے پیچھے غرض کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ سنت میں ہمیں کیا مقصد بتایا گیا تحفے کا؟ محبت بڑھانا. ایک اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت پوری کرنا. مثلا آپ کا کوئی بہن بھائی ہے ضرورت مند ہے، جسے پیچھے کہا نا آت ذی القربی، ان دو مقاصد کو پورا نہیں کرتا اور تحفہ دیتے وقت ایک گھٹن اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے کہ ہائے اب مجھے دینا پڑے گا. اور پھر کون سی چیز اس کو دینے پہ مجبور کرتی ہے؟ یا تو معاشرتی تعلقات کہ اگر نہیں دیا تو دوسرے مائنڈ کریں گے، تعلقات خراب ہوں گے، وہ ایک خوف اور ہراس ہوتا ہے اس پر. یا پھر وہ کیا سوچ کے دیتا ہے کہ آج میں دوں اور کل اس سے زیادہ دوسرے سے وصول کروں، جس کو عموماً ہمارے ہاں نیوتا کہتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر عموماً لوگ جو کچھ دیتے ہیں وہ اسی زمرے میں آتا ہے. کیا سوچ کے دیتے ہیں؟ واپس ملے گا. اسی لیے لینے والے بیچارے لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں. باقاعدہ کاتب بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کو گن گن کے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لسٹیں سنبھال سنبھال کے رکھی جاتی ہیں ساری زندگی کہ اس کو واپس کس طرح لوٹانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ سب کچھ جو آیا وہ آپ کے لیے بلائے جان بن گیا، مصیبت بن گیا، خوشی کی بجائے پریشانی کا سبب بن گیا کہ اب اس کو لوٹائیں کیسے. اب دیکھیے کہ ہدیے کا مطلب کیا ہوتا ہے.
ہدیے کا لفظ جو ہے یہ ہے دال یہ سے ہے. لفظی معنی کیا ہے؟ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. اسی سے لفظ الہدا بھی بنا ہے اور اسی سے لفظ ہدیہ بھی ہے. جس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تحفہ جو بغیر معاوضے کے دیا جائے. وہ تحفہ جو بغیر معاوضے کے دیا جائے، یعنی اس پر پیسے وصول نہ کیے جائیں. تو علم بھی ایک ہدیہ ہی ہے نا. اسی طرح تحفہ بھیجی ہوئی سوغات جو ہے اس کو ہدیہ کہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ تحفے کے معنی پھر کیا ہوئے. یعنی تحفے کی جو روح ہے وہی کیا ہے کہ معاوضے کے بغیر، صلے کے بغیر، اجر کے بغیر دی ہوئی چیز. اور اگر ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اتنا تو کیا دگنا ملے یا زیادہ ملے، تو پھر تو اصل روح فنا ہو گئی، اس کی مقصد ختم ہو گیا. تو تحفہ دینے کے دو مقاصد تو وہ ہیں جو پہلے میں آپ کو بتا چکی. تیسرا مقصد کسی سے کوئی کام نکلوانا. ایسا ہدیہ رشوت کہلاتا ہے. خوش آمد کے طور پہ یا رشوت کے طور پر کسی کو کچھ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیے دو، اس سے تم باہم محبت کرو گے. یعنی جس طرح سلام کرنا اور کثرت سے سلام بھیجنا ایک دوسرے کو آپس میں محبت کا سبب بنتا ہے، تعلقات کے اچھے ہونے کا سبب بنتا ہے، اسی طرح تحفے بھی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تحفے کے لیے لفظ تحیہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں سلام کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور تحفے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء میں، تو اس میں قاعدہ کیا ہے؟ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب تم دعائے زندگی دیے جاؤ، تحیہ کا لفظی معنی، یا سلام بھیجے جاؤ یا گریٹ کیے جاؤ یا تحفہ دیے جاؤ جو ایک ضمنی معنی اس کا نکلتا ہے، تو کیا کرو؟ فحیوا باحسن منها، تو اس سے بہتر کے ساتھ لوٹاؤ، اور ردوها، یا اسی کو لوٹا دو. یعنی سلام کا جواب لازمی طور پر دو. سلام کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو. تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم باہم محبت نہ کرو. دیکھیے کہ ایمان کیا ہے؟ محبت کو عام کرنے کا دوسرا نام ہے، لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے. اور ہم ایمان کو محض ایک ریچول کے طور پہ لیتے ہیں. پر میں مومن ہی نہیں جب تک محبت نہ کرو. اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ طریقہ کہ اس پہ عمل کر کے تم باہم محبت کرنے لگو؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان عام کر دو. اور اگر تحیے کو ہم سلام کے علاوہ تحفے کے معنی میں لیں تو تحفہ دینے کا مقصد بھی کیا ہے کہ محبتیں عام ہوں، تعلقات اچھے ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تحفہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو، بہت ایکسپینسو ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو شق فرس نشاط، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ اس کا بھیجا ہوا ہدیہ بکری کا آدھا پایا ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگرچہ پایا اور پایا بھی آدھا، سری پائے بناتے ہیں نا، تو عام طور پر لوگ کھانا نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے بعض لوگ اس کو، یا اس کو حقیر چیز سمجھتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو تحفے میں بکری کا پایا اور پایا بھی پورا نہیں آدھا بھیج دیتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھا جائے کہ لو دیکھو کیا بھیجا، یہی رہ گیا تھا، کیا ضرورت تھی اس کے بھجوانے کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے ایسی دعوت میں مدعو کیا جائے جہاں ضیافت کا سامان ایک دستی ہو یا ایک پایا ہو، دستی کیا آگے والا پایا، تو میں اس دعوت کو بھی قبول کروں گا. اور اگر مجھے ایک دست یا ایک پایا بطور ہدیہ دیا جائے تو میں اسے بھی قبول کروں گا. یعنی اس میں ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ دعوت بھی قبول کرنی چاہیے اور تحفہ بھی قبول کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی شخص ایک پایا یا پائے کا بھی آدھا ٹکڑا تحفے کے طور پہ بھیجتا ہے تو اس بنا پر آپ بھیجنے والے کو حقیر نہ سمجھے کہ اس نے تو میری شان میں گستاخی کی یہ چیز بھیج کر. نہیں، کچھ بھی بھیجے، یعنی
تحفہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے دینے والے کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، اور محبت بڑھانے کے لیے اس کا قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی کسی کی محبت کو مال سے مت تولیں، چھوٹے تحفے کو بھی اتنی ہی خوشی اور قدردانی کے ساتھ قبول کریں جتنا آپ کسی بڑی سے بڑی قیمتی چیز کو قبول کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کسی شخص کو کس بنا پر اہمیت دے رہے ہیں، یا اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں، اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے خلوص کی وجہ سے۔ کیونکہ تحفہ تو دراصل خلوص کا اظہار ہے یا کہ مال کا اظہار؟ خلوص کا۔ تو تحفے میں کیا ڈھونڈنا چاہیے؟ خلوص ڈھونڈنا چاہیے یا مال ڈھونڈنا چاہیے؟ خلوص، جو اس کی اصل روح ہے کہ تہادو تحابو۔ اور پھر تحفے کا بدلہ بھی دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے، اور تحفہ دے کے واپس لینا انتہائی ناپسندیدہ۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہبا کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے اس کو چاٹ لے، یعنی خود ہی وامٹ کر کے خود ہی اس کو دوبارہ کھا لے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کی چیز کو دوبارہ خریدنے سے بھی منع کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا راہ خدا میں سواری کے لیے دیا، گھوڑا جس کے پاس تھا اس نے اسے ضائع کر دیا، یعنی دھیان نہ رکھا، اس کا وقت پہ کھلایا پلایا نہیں۔ بس میں نے چاہا کہ میں اسے اس شخص سے خرید لوں، اور میرا خیال تھا کہ وہ اسے سستا بیچ دے گا۔ میں نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے مت خریدنا، یعنی چونکہ تحفہ تھا، دے چکے ہو تو تم نہیں خریدو اس کو، چاہے وہ شخص تجھے اس کو 1 درہم ہی کے بدلے کیوں نہ دے، کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی مانند ہے جو اپنی قے کھاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے، یعنی خوشبو کے تحفے کو پسند کرتے اور اس کو واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عروہ سے کہا، بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے جب ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا، 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی کھانا نہیں پکتا تھا۔ تو عروہ نے کہا، خالہ، پھر تمہاری گزر کس چیز پہ ہوتی؟ آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ انہوں نے کہا، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ کھجور کالی ہوتی ہے نا، تو پانی کو بھی ساتھ کالا کہا گیا، یہ تغلیب کے صیغے میں، کیونکہ عربوں کا ایک محاورہ ہوتا ہے، سورج اور چاند کو جب اکٹھا بولتے ہیں تو شمسان کہہ دیتے ہیں، 2 سورج، حالانکہ چاند سورج تو نہیں، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو سورج سے ہی روشنی لیتا ہے۔ اسی طرح کھجور پانی کو اکٹھا اسودان بول دیتے ہیں، 2 کالی چیزیں۔ اتنا تھا کہ چند انصاری لوگ، یعنی ان کھجور پانی کے علاوہ اتنا تھا کہ چند انصاری لوگ، یعنی جو مدینہ کے لوکلز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے، ان کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ان میں سے پلایا کرتے تھے، یعنی اپنی ازواج مطہرات کو بھی بھیجتے تھے۔ اچھا، اسی طرح دوستوں میں جو بے تکلفی ہوتی ہے، اس بے تکلفی میں ایک دوسرے سے کچھ مانگ لینا جو ہے وہ برا نہیں، یہ اس سوال میں نہیں آتا جو مذموم ہے۔ یعنی سوال کرنا یا کسی سے کچھ مانگنا بھی 2 طرح کا ہے، ایک مذموم اور ایک محمود۔ مذموم کیا ہے؟ جو ناپسندیدہ ہے، جس کی مذمت کی گئی، اور محمود کیا ہے؟ جو پسندیدہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے ایک عورت کو یہ کہلا کے بھیجا کہ اپنے غلام سے کہو کہ ہم کو ممبر کی لکڑیاں بنا دے، یعنی ممبر تیار کر دے۔ پہلے وہ کھجور کا تنا تھا نا، جس پہ کھڑے ہو کر روسٹرم کی طرح اس کو رکھا گیا تھا مسجد نبوی میں، جس پہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو پھر آپ نے باقاعدہ ممبر بنوایا اور اس کے لیے ایک عورت کو پیغام بھیجا۔ مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا، وہ غابہ کی طرف گیا اور پھر وہ جنگل کی طرف گیا، وہاں سے جھاؤ کی لکڑی کاٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا۔ جب پورا کام کر چکا تو اس عورت نے آپ سے کہلا بھیجا
کہ آپ کا کام اس نے پورا کر دیا ہے. آپ نے کہا اچھا وہ ممبر میرے پاس بھیج دے. پھر لوگ اس کو لے کر آئے اور آپ نے اس کو اٹھا کر وہاں رکھا جہاں تم اب دیکھتے ہو، یعنی جو صحابی حدیث روایت کر رہے تھے. تو وہ مسجد نبوی کے لیے ممبر جو تھا وہ آپ نے کسی سے خود کہہ کر بنوایا تھا اور اسے مسجد کے لیے ہدیتاً قبول کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے جو اجتماعی امور ہیں ان میں اس طرح کی اگر کوئی شخص قابل ہو، مثلاً کوئی بڑھائی کا کام جانتا ہو یا کسی بھی قسم کا، کوئی شخص خود اپنی محنت کر کے کام کر کے دے تو وہ بھی دین کے ایک اجتماعی کاز کے لیے ایک بہترین چیز ہے. یعنی اپنی ذات کے لیے کچھ مانگنا معیوب ہے، لیکن دین کی کسی خدمت کے لیے یا دین کے کسی کام کے لیے کسی اہل شخص کو متوجہ کرنا، مثلاً اگر کسی کے پاس کوئی خاص مہارت ہے اور اسے متوجہ کرنا کہ تم اپنی اس مہارت کو دین کے لیے استعمال کرو، یا کسی کے پاس مال ہے تو اسے متوجہ کرنا کہ تم اسے صدقہ جاریہ کے کام میں لگاؤ، یا اسی طرح کسی کو آنر دینا. مثلاً ایک کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کریں تو اس کے کرنے کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو عزت دینا مقصود ہوتی ہے. کینیا میں مجھے ایک چرچ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جس کو بنوایا نہیں گیا اس میں جانے والوں نے سارے کا سارا خود بنایا، اس کا ڈیزائن خود کیا، اس کی اینٹیں خود اٹھائیں، اس کے اندر الیکٹریسٹی کا کام، اس کے باقی سارے کام ان لوگوں نے خود کیے. اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ سارے کا سارا ہماری اپنی محنت کا بنا ہوا ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کا. یعنی اس طرح کی انہوں نے ٹائم مینجمنٹ کی کہ جو لوگ مختلف طرح کی جابز کرتے تھے وہ جابز کے بعد واپس آتے اور اپنے اپنے حصے کا کام کرتے تھے. تو سارے کا سارا انہوں نے خود کام کیا. اب آپ دیکھیں کہ جو کام آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، جو چیز آپ خود بناتے ہیں، اس کی جو قدر آپ کو ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کی جو اٹیچمنٹ ہوگی، اس کے ساتھ آپ کی جو ذاتی دلچسپی ہوگی، وہ کسی اور کے کرنے سے تو نہیں ہوگی. تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طرح کی مختلف ڈیوٹیز بھی دیتے رہتے تھے کہ وہ اپنے اپنے سکل کے، کیونکہ وہ اس خاتون کا بیٹا جو تھا وہ بڑھائی کا کام جانتا تھا تو اس لیے آپ نے اس کے ذریعے کام کیا. میں سوچتی ہوں کبھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھی کہ اس خاتون کو ایک طرف کرتے اور اس لڑکے کو بلوا لیتے ایک اشارے سے، آؤ بھائی ادھر آؤ، دیکھو مسجد میں ممبر نہیں ہے، تم بنا کے لے آنا. لیکن کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اتنی عزت دی، ایک ماں کو اتنی عزت دی کہ اس ماں کے ذریعے آگے وہ کام کروایا. یہ آپ کے دلوں کو جیتنے کے ایسے نسخے تھے کہ جس کی وجہ سے دین کا کام بہت پھیلا. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. انسانی نفسیات ہم سے اوجھل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات بڑے سے بڑا نیک کام کرتے ہیں لیکن اس کام میں روح نہیں پیدا ہوتی، اس کے اندر خوبصورتی نہیں آتی. ان سب طریقوں کو سیکھنے کے لیے سیرت اور سنت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. بہرحال ایک اور حدیث ہے، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ ہم سے آگے اترے ہوئے تھے، یعنی ہم پیچھے تھے اور آپ ذرا آگے جا کے رکے تھے. میرے ساتھی احرام باندھے ہوئے تھے اور میں احرام باندھے ہوئے نہیں تھا. انہوں نے ایک گورخر جاتے دیکھا، نیل گائے جس کو کہتے ہیں. میں اپنی جوتیاں ٹانکنے میں مصروف تھا. انہوں نے مجھے خبر نہ کی، یعنی ساتھیوں نے خبر نہ کی. کیوں؟ کیونکہ وہ حالت احرام میں تھے. تو حالت احرام میں آپ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے. شکار کرنا تو دور کی بات، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو شکار جا رہا تم پکڑ لو اٹھ کے، تم احرام سے نہیں ہو. لیکن انہوں نے دل میں چاہا کاش میں اس کو دیکھ لیتا. پھر میں نے جو نگاہ پھیری تو اس کو دیکھ لیا اور جلدی سے گھوڑے کے پاس جا کر اس پہ زین لگایا اور سوار ہوا. میں کوڑا اور برچھا لینا بھول گیا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے کوڑا اور برچھا اٹھا دو. وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہم تو کسی چیز سے تمہاری مدد نہیں کرنے کے، یعنی احرام میں تھے. مجھے غصہ آ گیا. میں نے خود اتر کر کوڑا اور برچھا لیا، پھر سوار ہو کر اس پہ حملہ کیا اور اس کو زخمی کر ڈالا، یعنی شکار کو. پھر اسے لے کر آیا. وہ مر چکا تھا تو میرے ساتھی اس پر گر پڑے، اس کو کھانے لگے، یعنی پکا کر. پھر ان کو حالت احرام میں اس کھانے میں شک پیدا ہوا کہ ہم تو احرام میں تھے، کھانے کے وقت ہم شریک ہو گئے. خیر ہم وہاں سے چلے اور گورخر کا ایک دست میں نے اپنے پاس چھپا رکھا.
جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ملے، آپ سے اس کا مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا کچھ گوشت اس کا تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، اور وہ آپ کو دیا گیا، آپ نے اس کو کھا کے ختم کیا اور آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔ اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں، اور اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود مطالبہ کیا۔ یہ سوال کس قسم کا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اسلام میں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کچھ باقی بھی بچا ہے؟ آپ کا یہ عمل کیسا ہے؟ آپ کا تو کوئی عمل غلط نہیں ہے، تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بنیادی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں شکار کا گوشت کھانے کا جواز بتانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ دوستوں کے بیچ میں بے تکلفی بھی ہوتی اور ہونی چاہیے۔ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ ہو، اور ایمان کوئی نہیں ہے جب تک آپس کی محبت نہ ہو۔ ہر ایک اپنے آپ کو پرکھ لے، دوسروں کو مت پرکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کیا جذبات ہیں۔ اور اس کا مطلب صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، باہم مسلمانوں کے لیے، ایک جگہ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اس کا جائزہ لے، اور اگر نہیں پاتا اپنے اندر ایسی کوئی چیز تو سوچے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ کیا اس کی وجہ میرے اپنے اندر ہے یا دوسرے کا کوئی قصور ہے؟ اگر اپنے اندر وجہ پائے تو اس کی اصلاح کر لے، اور اگر دوسرے کے اندر وجہ پائے تو اس کا بھی حل تلاش کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے بغیر جنت میں جانا مشکل ہے۔ وہ کیوں؟ آپ نے تو قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ نہیں، جب تک باہم محبت نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ جنت تو خوشیوں کی پیک کی جگہ ہے نا، یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں صرف ظاہری مادی نعمتیں نہیں ہیں۔ ہم عموماً جنت کا خیال آتے ہی کیا سوچتے ہیں؟ سونے کے محلات ہوں گے اور نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس طرح کی کچھ چند ظاہری چیزوں کو امیجن کرتے ہیں، سبزہ ہوگا، پھول ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کا جو روحانی پہلو ہے یا جنت کا اصل سکون اور خوشی ہے، ان اسباب کو بھول جاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی برے جذبات نہیں ہوں گے، کسی کی زبان سے آپ لغو نہیں سنیں گے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، ہر دل میں دوسرے کے لیے محبت ہی محبت ہوگی۔ یہ ہے جنت۔ ان نعمتوں کو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں، انجوائے بھی نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ اسے آپ کو دنیا میں بھی ایکسپیرینس کرنا ہے، دنیا میں آپ کو پروو کرنا ہے کہ ہاں میں جنت میں جانے کے لیے فٹ ہوں۔ میرا ظاہری حال چال، عمل اعمال، اخلاق، کردار، اور میرے دل کی حالت، اور میرے دل میں دوسروں کے لیے اچھے جذبات موجود ہیں۔ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں جنت میں پرامن طریقے سے رہنے کے لائق ہوں، کوئی مسچیف، کوئی فساد نہیں کروں گی۔ یہی فیصلہ کر لیں۔ ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم چند لوگوں کو ذہن میں لاتے ہیں، شکر ہے ہمارے دل میں فلاں فلاں کی محبت ہے، اور ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہم بالکل فٹ ہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ نے ڈالی، لیکن جن کے لیے نہیں اس نے ڈالی اور ہمارے لیے امتحان رکھ دیا، اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کے لیے ایک جیسے جذبات نہیں ہوتے، لیکن جن کے لیے ہمارے اچھے جذبات ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کمال کیا؟ وہ تو وہ اچھے ہیں کہ ہماری محبت کھینچ لی انہوں نے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہماری ایفرٹ کہاں ہے؟ ہماری کوشش کہاں ہے؟ کچھ محبتیں تو آپ کو انعام میں مل گئیں، کچھ کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، کچھ کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ کہ جو شخص اس لائق نہیں، آپ اس کی طرف بھی تھوڑا متوجہ ہوں، اس کی طرف آپ بڑھیں، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نسخہ بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ سلام میں پہل شروع کر دیں، مسکرانا شروع کر دیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔